الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور یہ ہفتہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہر ہفتے میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو سلسلے وار درس کی ترتیب ہماری چل رہی ہے وہ یوں ہے کہ سورۃ البقرہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کے 30 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 31ویں رکوع سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی جو ہماری کلاس تھی اس کے اندر ہم نے کچھ طلاق کے حوالے سے بات کی تھی اور وہاں پر کچھ ایسی آیات آئی تھیں جس کے اندر طلاق کے حوالے سے کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے دی جانی چاہیے، طلاق کے حوالے سے احکامات اور پھر عدت کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے پچھلی کلاس میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یہی سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور مزید 1 رکوع اس میں ابھی رہتا ہے جس کے اندر طلاق کے کچھ مسائل کا آنا باقی ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ جو اب آیات آ رہی ہیں اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اگر رخصتی سے قبل ہی طلاق کا معاملہ پیش ہو جائے تو پھر کیا احکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور پھر کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ رخصتی نہیں ہو پاتی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا احکامات ہوں گے۔ یا بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی نکاح ہو گیا، کوئی جیسے بچی بالغ ہوئی تو اس کا نکاح کر دیا گیا، لیکن بعد میں جب بچی جوان ہوئی تو اس نے وہاں رخصت ہونے سے انکار کر دیا۔ ایسے کوئی معاملات آ جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا احکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم 2 طلاق عورتوں کو ما لم تمسوہن، اس سے پہلے کہ نہیں چھوا ہو تم نے انہیں، یعنی ابھی وہ رخصتی نہیں ہوئی تھی تو تم جو ہے وہ ان کو طلاق دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ او تفردوا لہن فریضہ، یا تم نے نہیں مقرر کیا ان کے لیے مہر، یعنی ابھی نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی چونکہ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی تو لہٰذا مہر بھی ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا تو لہٰذا تم نے مقرر نہیں کیا تھا، تو کیا کرو، وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ سامان دے دو، یعنی کوئی تحفہ دے دو، جس طرح کہتے ہیں کہ چلے گڈ ویل جسچر کے طور پر کہ بھائی چلو ہمارا نکاح تو ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی، تو ایک گڈ ویل جسچر کے طور پر انہیں جو ہے وہ کچھ تحفے کے طور پر چیزیں دے دو۔ علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر، خوشحال پر دینا واجب ہے اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تنگ دست ہے اس پر دینا واجب ہے اپنی گنجائش کے مطابق۔ تو جو امیر آدمی ہے وہ پھر جو اس کی منکوح رہی ہے کچھ عرصہ اس کو اپنے حساب سے اچھا تحفہ دے، اور جو غریب آدمی ہے وہ اگر نہیں دے سکتا تو وہ پھر اپنے وسعت کے مطابق اپنی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ تحفہ دے سکتا ہے۔
متاعً بالمعروف، سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین، یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لازم ہے یہ نیک لوگوں پر، جو نیک لوگ ہوں تو ان کا اگر وہ معاملہ ختم بھی کر رہے ہیں تو وہ معاملے کا اختتام بھی بہت اچھے اور بہت بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی گالم بکلوچ، بس ٹھیک ہے گزارا نہیں ہوا یا نہیں ارادہ بنا نکاح کو آگے رخصتی میں تبدیل کرنے کا، اور کسی بھی وجہ سے ارادہ نہیں بن سکا تو ضروری نہیں کہ اب گالم گلوچ کر کے لڑائی جھگڑا کر کے ہی بات کو ختم کیا جائے، نہیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو تحفہ دے دلا کے بات کو ختم کیا جائے۔ تو حقاً علی المحسنین، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی ہے انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو انہیں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے حق مہر جو ہے وہ مقرر کر چکے تھے، یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اب یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف دینا ہوگا اس کا جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی ابھی رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو ایسے میں احکامات کیا ہیں کہ جو حق مہر تھا اس کا نصف جو ہے وہ اب ادا کرنا ہوگا۔ الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا وہ ہی لینے سے انکار کر دے تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ لے، تو پھر نہ دو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا، مراد کیا ہے مرد، اور مزید مراد اس کی کیا ہے کہ وہ معاف کر دے سے مراد ہے کہ وہ پورا ہی مہر دے دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ عورت معاف کر دے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مہر نہ لے، اور مرد معاف کر دے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ مرد جو ہے وہ پورا مہر دے دے، ₹1,00,000 طے ہوا تھا حق مہر تو پھر ₹1,00,000 پورا ہی دے دے، اور عورت نہ لینا چاہے تو ٹھیک ہے وہ نہ لے۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے۔ تو یہ تعفو جو ہے یہ کہہ لیں کہ مردوں کو یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کا، کہ مرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کہا ہے کہ الرجال قوامون، تو پھر اس کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے وہ پورا حق مہر جو ہے وہ دے دے اور وہ اپنے حساب سے اس حساب سے معاف کر دے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو احسان کرنا آپس میں، یعنی اس صورتحال میں بھی کہ جب آپ اندازہ کیجئے کہ طلاق جو ہے وہ خوشحال ماحول میں تو نہیں ہوتی، اچھے ماحول میں تو نہیں ہوتی، بڑے سخت قسم کے حالات میں طلاق جو ہے وہ واقع ہو رہی ہوتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بھولو احسان کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب جو ہے وہ نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے بیان آ رہا ہے، اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی اور بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ طلاق کے احکامات کے اندر طلاق کے احکامات چل رہے ہیں، اور طلاق کے احکام کے اندر نماز کا حکم جو ہے وہ آ گیا، اور کہا جا رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ظاہر سی مراد ہے کہ 5 نمازیں ہماری، تو 5 نمازوں میں عصر کی نماز جو ہے وہ مراد ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت غالباً فرشتے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے اس نماز کی خاص طور پر تاکید آئی ہے۔ ویسے ایک دوسرے اعتبار سے ساری نمازیں وسطیٰ بن سکتی ہیں، تو حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیانی نماز کی، تو اکثر جو مراد لی گئی ہے وہ نماز عصر ہی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہو تو غصے میں جو ہے اس غصے کو دور کرنے کا پھر کیا ہے کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے تو کھڑا ہو جائے، لیٹ جائے، منہ دھو لے، وضو کر لے، تو اس سے کیا ہے جب وہ غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے یہ اگر انسان نمازوں کی حفاظت کرنے لگ جائے تو ممکن ہے کہ یہ سارے معاملات بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جب یہ معاملات اگر طلاق کے معاملات چل رہے ہیں تو ڈپریشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنانا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنایا جائے، اور نمازوں کے ذریعے اللہ سے تعلق بنایا جائے۔ تو ایک ممکن ہے کہ
یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہو۔ واللہ اعلم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں خوف ہو تو چلتے چلتے یا سواری پر نماز پڑھ لو۔ نماز جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے، تو چلتے چلتے پڑھی جا سکتی ہے، سواری پر ہو تو سوار پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے سکھایا ہے تمہیں، اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے ایک عبادت کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ 5 وقت کس طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کی بندگی جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ پھر دوبارہ طلاق کے احکامات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، انہیں چاہیے کہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کو خرچ دینے کی 1 سال تک بغیر انہیں گھر سے نکالے ہوئے۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جب وہ کریں اپنے لیے دستور کے مطابق۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ معاملہ یہ تھا کہ یہ پہلے حکم یہ آیا تھا کہ بھائی جو فوت ہونے لگے تو وہ یہ بتا کے جائے کہ بھائی میری بیوی کو تقریباً جو ہے وہ تم نے 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا، نفقہ بھی جو ہے وہ دینا ہے۔ لیکن ہم پڑھیں گے سورہ نساء کے اندر جب وراثت کے احکامات آ گئے اور جو بیوہ ہے اس کو اس متوفی کی زمین جائیداد اور پیسے میں باقاعدہ ایک حصہ جو ہے وہ دے دیا گیا، 8واں حصہ جب دے دیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ حکم منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ اب تو وہ بلکہ جس گھر میں ہوتی ہے تو وہ اگر شوہر کا گھر ہے تو وہ اس میں ایک قسم کی شوہر کی وفات کے بعد مالک جو ہے وہ بن جاتی ہے، ملکیت اس کی آ جاتی ہے۔ تو اب لہٰذا یہ حکم پر عمل نہیں ہوگا بلکہ اب وہ سورہ نساء والے احکامات پر جو ہے وہ عمل ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اب یہ جو ہے یہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ تاکید فرما رہا ہے کہ بھائی حسن سلوک جو ہے اس کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ اور ایک اچھا رویہ اختیار کرتے ہوئے تم علیحدہ ہو۔ اگر تم علیحدہ بھی ہو رہے ہو تو ایک اچھا سلوک کرتے ہوئے ایک اچھے معاملے کے ساتھ اختتام کرو کہ چلو پھر بھی کوئی راہ و رسم کبھی خاندان جو ہے وہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے اندر جو ہے وہ رشتے ہوئے ہوتے ہیں، تو اکثر طلاق ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر طلاق بھی ہو جائے تو اچھے طریقے سے معاملات جو ہے وہ اینڈ ہو جائیں اور بس ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہ بنے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وللمطلقات متاع بالمعروف، طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، لازم ہے یہ پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے وہ سمجھ سکو۔ تو یہاں پر اب الحمدللہ جو طلاق کے احکامات تھے وہ جو ہے وہ مکمل ہوئے، اور اس کے بعد جو اب احکامات آ رہے ہیں وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے، اس کے حوالے سے اب جو ہے وہ احکامات اس کے آگے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو ہے وہ ایک مختصر اعادہ اگر ہم کر لیں، غالباً پہلے بھی کسی کلاس میں ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو اگر ہم ان کی تاریخ کا ایک مختصر سے اعادہ کر لیں تو پھر ہمیں یہ آیات پڑھتے ہوئے ذرا سہولت ہوگی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو مصر سے لے کر واپس آئے ہیں تو وہاں پر پھر ان کو کتاب بھی دی گئی، قبلہ بھی مقرر کیا گیا، وہ امت بھی بنے۔ تو یہ جو ہے یہ 1300 قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر دوبارہ فلسطین کی طرف داخل ہوئے، اور صحرا تھا، صحرائے سینا تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کا جو ہے وہ ڈیرا جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد وہاں پر من و سلوہ جو ہے وہ ان کے لیے نازل ہوتا رہا۔ جو من و سلوہ ان کے لیے نازل ہوتا رہا تو انہوں نے پھر پڑھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں تو من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ پیاز چاہیے، ککڑی چاہیے، اور یہ دال چاہیے، اور یہ چیزیں چاہیے۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ شہر جو ہے وہ تمہارے سامنے ایک شہر ہے، اس شہر کے اوپر حملہ کرو، اور شہر کے اوپر حملہ کر کے تم جو ہے وہ قبضہ کرو، اور وہاں پر تمہیں تمہاری مطلوب ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ تو ان تمام بنی اسرائیلیوں نے اس وقت جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں، دونوں جا کے جو ہے وہ جہاد کریں، ہم تو یہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ یہودی جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے 40 سال کے لیے ان کے اوپر یہ سرزمین جو ہے فلسطین کی حرام کر دی گئی ہے۔ پھر یہ 40 سال جو ہے وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے۔ ایک نئی نسل جو ہے وہ صحرا کے اندر پروان چڑھی، اس نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ قیادت کی ہے، دوبارہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور فلسطین پر اپنی حکومت قائم کی ہے 40 سال بعد۔ لیکن ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی کہ بجائے اس کی کہ وہ ایک حکومت قائم کرتے، وہ 12 حکومتیں جو ہے وہ انہوں نے قائم کر لی۔ اب جب 12 حکومتیں قائم کر لیں تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، بلکہ باہر سے کوئی حملہ آور آ جاتا تھا تو یہ باہر والے حملہ آور کے ساتھ مل کر اپنے دوسرے قبیلے کے خلاف جنگ بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو ایسے کرتے کرتے ان کی 12 سلطنتیں کمزور ہوئیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان سب کو دوبارہ نکال کے جو ہے وہ ملک سے باہر نکال دیا گیا، اور دوبارہ جو ہے وہ فلسطین پر کسی اور کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا۔ اب یہ کافی ٹائم گزر گیا، اور ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کو بھی گزرے تقریباً 300 برس ہو گئے۔ تو 1000 قبل مسیح کا یہ زمانہ ہے کہ جب یہ پھر ان کی جنگ ہوئی ہے، جس میں طالوت اور جالوت جو ہے وہ مد مقابل آئے ہیں۔ تو اس جنگ کو جو ہے وہ ان کی بنی اسرائیل کا جو ہے وہ غزوہ بدر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی۔ تو طالوت جو ہے وہ بادشاہ تھے، یہ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 16 برس جو ہے وہ پھر حکومت کی، نہ صرف اپنا ملک واپس لیا بلکہ 16 برس جو ہے وہ اس پر حکمرانی کی، اور بڑی سلطنت جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ یہ عمل میں لے کے آئے۔ یہ جو جنگ ہو رہی تھی طالوت و جالوت کی، تو اسی کے اندر جو ہے وہ آئے تھے داؤد علیہ السلام، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کا بھی جب تذکرہ آئے گا تو وہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وہ بھی جو ہے آئے، طالوت نے داؤد علیہ السلام کو پھر اپنا داماد بنا لیا تھا۔ تو وہ 16 سال بعد جب طالوت کا انتقال ہوا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 40 سال جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ بادشاہت کی ہے یا خلافت کی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ تو 40 سال جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی رہی ہے۔ پھر 40 سال بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حکمران بنے، وہ بھی 40 سال تک، اور ان کی سلطنت تو پھر بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، پانی پر بھی ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، تو بڑی زبردست قسم کی ان کی حکومت جو ہے وہ تھی۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ آپ سمجھیں 1000 قبل مسیح میں تقریباً 96 سال، 16 جمع 40 جمع 40، 96 سال ان کا ایک عظیم الشان دور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکومت عطا کی۔ تو 96 سال تک انہوں نے جو ہے وہ بڑا شاندار قسم کا عروج دیکھا۔ تو وہ جو 96 سال کے دور کا نقطۂ آغاز ہے، اس کا تذکرہ اب جو ہے وہ ان آیات میں آ رہا ہے، اور وہ جنگ جس کی وجہ سے ان کو یہ 96 سالہ سنہری دور نصیب ہوا، اس جنگ کا جو نام ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا غزوہ بدر ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو نکلے تھے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ غالباً اشارہ یہی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو جب یہ نکالا گیا اور باہر سے جو ہے وہ حملہ آور ہوئے تو یہ پھر نکلے ہیں، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں در بدر ہوئے ہیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے جو ہے یہ بھاگ رہے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ مر جاؤ، یعنی یہ موت کے خوف سے ہی جو ہے وہ بھاگے تھے، اور ممکن ہے کہ کوئی حملہ آور جو ہے وہ آ گیا ہو، اور اس حملہ آور کے ڈر کی وجہ سے یہ جو ہے یہ موت سے پھر بھاگے ہوں، بزدل تو یہ ہیں تو یہ پھر بھاگے۔ تو حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ اب اس میں دونوں احتمال موجود ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی فزیکل موت جو ہے وہ ان کو واقع ہو گئی ہو، فزیکلی جو ہے وہ مر گئے ہوں، اور ایک ممکن ہے کہ وہ کوئی معنوی موت ہو کہ بس ایسے بیکار ہو جاؤ۔ تو دونوں جو ہے وہ پاسبلٹیز موجود ہیں، دونوں طرف جو ہے وہ اشارے کیے گئے ہیں، علماء نے دونوں طرف اشارے کیے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے۔
تو فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ نے زندہ فرمایا انہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب یہ جو آگے معاملہ آ رہا ہے کہ یہ گویا ایک سمجھیے کہ ان کے جو جنگ ہے، وہ جنگ جس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک خطاب شاید ہم سے بھی کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، کہ جب مسلمان قتال کو پکڑیں گے تو دنیا میں غالب رہیں گے، جب مسلمان وہ قتال کا علم چھوڑیں گے، جنگ کرنا چھوڑیں گے، تو دشمن قوتیں تو تیار بیٹھی ہیں، وہ پھر آپ کو کھا جائیں گے۔ جیسے انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے offense is the best defense، کہ offensive موڈ میں آپ رہیں تو offensive موڈ جو ہے وہ بیسٹ ڈیفینس ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ دشمن ہے، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرے گا، وہ تو دشمن ہے، اس نے کرنی ہے۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادشاہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ہر چیز کی بادشاہی جو ہے وہ اسی کی ہے، وہ بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا۔ لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو تو یہ گویا مجھے قرض دینا ہے، تو جب تم مجھے قرض دو گے تو میں کیا کروں گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو بڑھا دے اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا۔ یعنی یہ ہم نے پڑھا کہ ایک بیج سے 7 ڈالیاں، 7 ڈالیاں سے اوپر پھر 7 سٹوں کے اوپر ڈالیاں، اور ہر ڈالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے سے جیسے اللہ تعالیٰ 700 دانے جو ہے وہ پیدا کر دیتے۔ جیسے گندم آپ بوئیں تو گندم جو ہے وہ ایک دانے سے 700 دانے اللہ تعالیٰ نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تمہارے لیے معاملہ یہ ہوگا کہ 1 روپے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 جو ہے وہ دے گا۔ اور وہاں فرمایا گیا کہ یہ صرف محدود نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا، یعنی 1 روپیہ دو تو وہ تمہیں 700 لوٹائے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو لوٹائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کشادگی کرتا ہے۔ کسی کے اوپر تنگی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کشادگی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب جو ہے وہ اس جنگ کے احوال کا جو ہے وہ بیان آ رہا ہے۔ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب یہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 برس جو ہے وہ گزر چکے ہیں، اور 300 برس گزرنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور اس وقت جو نبی ہیں ان کا نام جو ہے وہ آتے سموئیل، کہ حضرت سموئیل علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت نبی تھے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم جنگ کریں، اور جو سرزمین ہم سے لے لی گئی ہے وہ ہم واپس لیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی سمیعول جو تھے انہوں نے یہ کہا کیا تم سے اس کا بھی امکان ہے کہ اگر جنگ فرض کر دی جائے تم پر تو تم جنگ نہیں کرو گے؟ یعنی وہ جانتے تھے اپنی قوم کو، انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ خواہش تو ہے کہ جنگ جو ہے وہ فرض کر دی جائے، لیکن اس بات کا پورا اندیشہ موجود ہے کہ جنگ اگر فرض کر دی جائے تو تم جنگ نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہم کیوں جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، تو ہم دور کر دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے۔ ایک ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں گھر در بدر ہو گئے ہیں، بیٹے شاید ان سے دور ہو گئے، تو لہٰذا اب ہم جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے، تو ہم ضرور جنگ کریں گے۔
لیکن یہ اتنے بڑے دعووں کے بعد اور اتنے بڑے آرگومنٹس کے بعد فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو انہوں نے رخ پھیر لیا سوائے چند کے ان میں سے، یعنی معدود چند لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار رہے، ورنہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ رخ پھیر لے اور جنگ سے جو ہے وہ پیٹ پھیر گئے، حالانکہ وہ گھروں سے نکالے گئے تھے، حالانکہ وہ بیٹوں سے دور کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ یہ طالوت جو ہے یہ وہاں پر موجود تھے، اور یہ کیوں بادشاہ بنایا گیا اس کا بھی جو ہے تذکرہ آئے گا۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، اب جب نبی سمیع علیہ السلام نے یہ کہا کہ طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ بنایا گیا تو یہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ وہ کیسے ہمارے اوپر جو ہے وہ بادشاہ بن سکتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی بادشاہت ملنی ہے تو سرداروں میں سے کسی کو دی جائے یا کوئی بڑے جو ہے وہ دی جائے، بڑے کسی مالدار آدمی کو دی جائے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ طالوت علیہ السلام جو ہے وہ شاید کوئی مالدار آدمی نہیں ہوں گے یا کوئی مشہور آدمی نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان پر اعتراض کیا گیا کہ بھائی ان کو کیوں بادشاہ بنایا گیا، ہم جو ہے وہ مالدار بھی ہیں، سردار بھی ہیں، سب کچھ ہمیں، تو ہمیں جو ہے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال میں، یعنی یہ سرداروں اور وڈیروں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہ تو غریب مسکین آدمی ہیں، یہ ان کے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو کیسے جو ہے وہ بادشاہ بنایا جا سکتا ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو کہا نبی سمیعیل نے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جو جس کو چاہتا ہے تمہارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے جس کو چاہا ہے تمہارے لیے، یعنی اب جو ہے وہ تمہارے بادشاہ جو ہے وہ وہی ہوں گے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور زیادہ دی ہے اسے فراخی علم اور جسم، کہ کیوں جو ہے وہ ان کو بادشاہ بنایا گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ان کو بادشاہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس علم جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ علم میں زیادہ بہتر رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور جسم میں بھی طاقتور ہیں، تو میدان میں تو پھر وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا جسم مضبوط ہو، جو طاقتور ہو۔ اور یہ جس طرح کے یہ سردار تھے، یہ تو لڑائی سے دور بھاگنے والے تھے، کمزور جسم کے مالک تھے، اور علم بھی ان کا کمزور تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ علم میں زیادہ ہیں، یعنی علم والے ہیں، اور جسم میں بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ بادشاہت جس کو دیتا ہے چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا سسٹم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے اب ایک طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا۔ کون سا تابوت؟ جس کو تابوت سکینہ، یہ ایک ان کے پاس تابوت تھا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کی کوئی نشانیاں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی مزید کوئی نشانیاں ایک باکس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تابوت کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ تو وہ جب ان کے پاس ہوتا تھا تو ایک ان کو سکون کا احساس ہوتا تھا کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تو وہ جو تابوت سکینہ ہے، وہ جب دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھا اور ان کو گھروں سے نکالا تھا اور ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ دور کر دیا تھا، تو وہ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گیا تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس آ جائے گا وہ تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سامان تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور باقی ماندہ تبرکات ہیں اس میں سے جو چھوڑے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، یعنی اسے فرشتے جو ہے وہ لے آئیں گے تمہارے پاس۔ تو جب تابوت سکینہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آخری نشانی ہے کہ اب جو ہے وہ طالوت ہی کو تمہارے لیے بادشاہ جو ہے وہ چن لیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ تابوت سکینہ، وہ اس کو جب اپنے ساتھ لے گئے تو وہ جس شہر میں رکھتے وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی، تو ایک شہر میں رکھا تو وہاں وبا پھوٹ پڑی،
ان کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ اس وجہ سے، انہوں نے اس کو دوسرے شہر میں بھیج دیا، وہاں وہ مسئلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑے سے چھکڑے پہ لاد کے آگے جو ہے وہ بیل لگا کے اس کو جو ہے وہ بس ہانک دیا کہ جدھر مرضی بس چلا جائے۔ تو وہ فرشتوں نے اس کو جو ہے وہ پھر ہانک کے ان کو وہاں لے آئے جہاں پر بنی اسرائیل جو ہے وہ موجود تھے۔ تو تحملہ الفلائکہ، ملائکہ، تو فرشتے اس کو لے کے آ جائیں گے۔ تو فرشتے پھر اس کو اس صورت میں لے آئے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو، تم ماننے والے ہو، تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے یہ بہت بڑی ایک نشانی ہو جائے گی کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہارے اوپر تمہارے پاس جو ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، یعنی جو یہ بادشاہ مقرر ہوئے تھے، سمویل نبی علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، پھر یہ بہرحال وہ آ گیا تابوت سکینہ ان کے پاس، اب یہ جو ہے وہ نکلے ہیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب نکلے طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے۔ اب نہر جو ہے وہ عربی میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو روایات میں ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ جارڈن ریور ہے، جارڈن کے اندر جو ریور ہے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے راستے میں آنے والا تھا، اور ان کو پیاس بھی جو ہے وہ شدید لگی ہوئی تھی کہ پانی بھی جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہا تھا، اور اب آگے جو ہے وہ دریا آنے والا تھا۔ تو فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، اپنے لشکر کو یہ بات کہی۔ فمن شرب منہ فلیس منی، پس جس نے پیا اس میں سے تو وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ڈسپلن چیک کرنا ضروری تھا کہ فوج جو ہے وہ ڈسپلن کے بغیر کچھ نہیں ہوتی، اگر فوج جو ہے وہ ڈسپلن اوبے کرنے والی نہ ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ فوج جو ہے وہ پھر شکست اس کا مقدر ہو جاتی ہے اگر فوج کے اندر ڈسپلن نہ ہو۔ تو وہاں پر تو کیونکہ میدان جنگ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو اگر افسر نے جو فوجی کو کہا ہے کہ فائر، اور وہ آگے سے سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں گولی مارنی ہے کہ نہیں مارنی، تو اتنی دیر میں اگلا پھر جو ہے وہ مار دے گا۔ تو ڈسپلن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو اس ڈسپلن کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب آگے ایک نہر آ رہی ہے تو اس میں سے تمہیں پیاس بھی لگی ہے لیکن تم نے پانی نہیں پینا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا اس میں سے تو وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جس نے نہ چکھا اسے تو وہ یقیناً میرا ساتھی ہے۔ تو یعنی یہ آپ سمجھ لیجئے ایک بڑی سخت جو ہے وہ انہوں نے چیک جو ہے وہ لگا دیا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، ایک چلو ایسے جو سمجھیے، یہاں ایسے نظر آئے گا، ہاں، تو ایک چلو جو ہے وہ بھر لے اپنے ہاتھ سے، کہ ایک چلو پانی بھر کے وہ جو ہے وہ پی لے بس اس کے اندر، تاکہ ہونٹ جو ہے وہ بس تر ہو جائیں، زیادہ جو ہے وہ پانی نہیں پینا۔ اور اس کی غالباً وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی، یا دریا کے دوسری طرف ہی، یا فوراً بعد ہی اس کے بعد جنگ جو ہے وہ ہونے والی تھی، اور اگر آپ بہت زیادہ پانی پی لیں اور آپ شدید پیاسے ہوں اور بہت زیادہ پانی پی لیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بس لیٹ جائیں گے، پھر آپ جنگ جو کہ باقی نہیں رہیں گی۔ لیکن اپنے آپ کو اگر فریش رکھنا ہو تو بالکل وہ چلو جو ہے وہ پی لیں، بس ہونٹ جو ہے وہ گیلے ہو جائیں، وہ ایک جو ہے وہ دماغ کو پتہ چل جائے کہ بس کچھ پانی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربوا منہ، تو انہوں نے پی لیا اس میں سے، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک ان میں سے۔ تو یہ دوسری چھانٹی لگ گئی۔ پہلے جب یہ میدان کے لیے نکلے تھے، جنگ کا جب کہا گیا تھا تو تب بھی اکثریت نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیچھے جو ہم نے پڑھا۔ اب بہرحال جو بچ گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر اب یہ دوسری چھانٹی لگی کہ اب دریا آ رہے، اب تم نے پانی نہیں پینا، تو پھر دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ پانی پی لیا، اور ایک اور چھانٹی لگ گئی اور زیادہ تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب عبور کیا نہر کو طالوت نے اور انہوں نے جو ایمان رکھتے تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہا چند ساتھیوں نے نہیں ہے طاقت ہمارے پاس آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی۔ جالوت جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی اس کی طاقت تھی، اور بڑا وہ یعنی جب میدان میں بھی جب وہ نکلا تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جو ہے وہ ڈھنکا ہوا تھا، صرف آنکھ جو ہے وہ اس کی نظر آ رہی تھی۔
تو وہ اتنا زبردست اس کا لشکر تھا کہ طالوت کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ نہیں، آج ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو وہاں کچھ ایمان والے بھی تھے، ان ایمان والوں نے کیا بات کہی، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، کہا دوسرے ساتھیوں نے جو خیال کرتے تھے کہ وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، یعنی یہ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، ان کو معلوم تھا کہ بھئی کوئی بات نہیں، شہادت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ہی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غالب ہوئی بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تعداد کی اکثریت کی وجہ سے جو ہے وہ فاتح ہونا ضروری ہو، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بہت کم تعداد کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ فتح حاصل کر لی اس تعداد پر جو بہت بڑی تھی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو کم من فئۃ قلیلۃ، اب یہ جو واقعات ہیں آپ سمجھیں کہ یہ واقعات ابھی آ رہے ہیں، سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے اور اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونا ہے، مسلمانوں کا غزوہ بدر ہونا ہے۔ تو گویا وہاں پر بھی ان کو تلقین کی دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ بھی اب یہی معاملہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور تم نے بھی جو ہے وہ یہی معاملہ، یہی روش اختیار کرنی ہے۔ تم 313 ہوں گے، وہ 1000 ہوں گے، 1 اور 3 کا نسبت ہوگی۔ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ان کی چھانٹیاں لگتی رہی تھی بنی اسرائیل کے لیے، تو وہ جو ہے وہ بھی آخرکار 313 تعداد میں رہ گئے تھے، اور مسلمان جو غزوہ بدر میں گئے تو یہ بھی ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ تو فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک گویا تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، اب انہوں نے کیا دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، دعا کرنے لگے اے رب ہمارے انڈیل دے ہمارے اوپر صبر کو۔ انڈیل دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیل دینے کا مطلب ہوتا ہے گھڑوں پانی ڈال دینا، بہت زیادہ پانی یکدم آپ کے اوپر آ گرے، پیچھے کچھ نہ چھوڑنا، یعنی بالکل اتنا جو پانی تھا سارا جو ہے وہ انڈیل دینا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے افرغ۔ تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمارے اوپر صبر جو ہے وہ انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ دعا جو ہے وہ انہوں نے کی، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اور جو یہ کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں ہمیں جو ہے وہ فتح عطا فرما۔ گویا مسلمانوں کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں جو اب جنگ ہونے والی ہے تو تم نے اس وقت بھی یہی دعائیں جو ہے وہ کرنی ہے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے، یعنی یہ جو انہوں نے دعائیں کی اتنی کہ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں، تو اس کا ان کو فائدہ ہوا کہ یہ دعائیں جو ہے وہ ان کی قبول ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح فرمائی۔ فَمَا هَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے شکست دی کافروں کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ اب یہ داؤد علیہ السلام جو ہے یہ اس لشکر کا حصہ نہیں تھے، بلکہ یہ جو ہے یہ وہاں ویسے آ گئے تھے، اور یہ جو ہے اس سے پہلے وہ بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر وہ پتھر ڈال کے، معلوم نہیں آپ نے کبھی وہ دیکھا ہے یا نہیں، تو ایک وہ رسی ہوتی ہے لمبی سی، اس کے اندر پتھر ڈال کے گھما کے مارتے ہیں، اور پھر وہ گولی کی طرح جو ہے وہ جاتی ہے اور لگتی ہے۔ تو یہ چونکہ بکریاں چراتے تھے تو لہٰذا اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے کوئی جنگلی جانور حملہ آور ہو جائے تو اس کو بچانے کے لیے وہ گوپیا جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ اس میں بہت ماہر تھے۔ تو اب جب یہ جالوت جو ہے وہ سامنے آیا تو وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، اور صرف ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی نظر آتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے وہ گوپیا جو ہے وہ لیا اور اس کو گھمایا، اور تیزی سے گھما کے جو ہے وہ مارا، تو سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے لگا، اور وہ جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ گر گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ باقی پورے لشکر نے جب اپنے کمانڈر کا یہ حال دیکھا تو وہ بھی جو ہے وہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو وَقَتَلَ داؤد جالوت، قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی انہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی اور حکمت بھی، یعنی بادشاہ بھی تھے اور انتہائی حکیم اور دانا انسان بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دونوں چیزیں دی تھی، یعنی بادشاہت بھی دی تھی اور حکمت بھی دی تھی۔
وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا انہیں اس میں سے جو چاہا، یعنی بہت ہی دانا اور حکیم انسان تھے داؤد علیہ السلام، اللہ کے نبی تھے تو یہ آف کورس وہ نہیں تھا، تو جو سکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر ان کو وہ سکھایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو، یعنی ان میں سے کچھ کو دوسروں سے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فساد کرتے کرتے ایک گروہ جو ہے وہ چونکہ باغی ہوتا ہے تو لہٰذا ہوتے 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 وہ بہت ہی سرکش ہو جاتا ہے اور بالکل جری بہادر ہو جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کو کھڑا کرتا ہے تو وہ پھر اس کو شکست دیتا ہے۔ تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ مٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو، یعنی ان میں سے کچھ کو دوسروں سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین فساد سے بھر جاتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ تو یہ جو ہے یہ ظالم جو ہے وہ جتنا بھی ظلم کریں، بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ پھر مظلوم جو ہے وہ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا ہے، ان کو بھی کوئی لیڈر جو ہے وہ دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ظالموں کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، اب یہ جو آگے آ رہا ہے یہ آپ سمجھیے کہ کول، اس کو کہا گیا کہ یہ کول جبرائیل ہے، کہ گو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، لیکن اس کو ایک اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ کول جبرائیل ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ، یعنی یہ جو بھی واقعات آ رہے ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات آتے ہیں قرآن کریم میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں۔ تو گویا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے کچھ کو کچھ پر۔ جو تیسرے پارے کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم بہرحال اس مقام تک بھی پہنچائے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مکمل بھی ہوگا جلدی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اسی طرح ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ تفضیل بین الرسل ہے کہ قرآن حکیم میں بھی یہ بات آتی ہے، جیسے یہ بات کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے آدم صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے۔ تو بعض کو بعض پر کسی اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند فرمایا ان میں سے کچھ کو درجات میں، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ایسے ممکن ہے اور بھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہو، جیسے عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ بہرحال اور بھی ممکن ہے کوئی انبیاء ہو سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہو۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے کلام فرمایا اللہ نے۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجات میں بلند فرمایا ان سے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کی مدد کی پاکیزہ روح کے ذریعے، یعنی پاکیزہ روح سے کیا مراد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، تو ہم نے ان کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، کہ اس کے بعد کی جو آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اختیار انسان کو دیے وہ واپس لے لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر بھی وہ زبردستی والا قانون لاگو کر دے کہ ہمارے پاس ایک اختیار ہے کہ حق کو چنیں باطل کو چنیں، وہ اختیار ہم سے لے لیا جائے کہ بھائی بس آج کے بعد تم نے بس یہی راہ چننی ہے، تو وہ اگر دوسرے راستے پر چلیں تو جیسے ہی کچھ غلط کام کرنے لگیں تو 440 وولٹ کا کرنٹ جو ہے وہ لگے فوراً ہی، تو بس وہ اختیار ہی ختم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر وہ بھی کام ہو سکتا ہے۔
تو لیکن بہر اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اسے اختیار بھی جو ہے وہ دیا ہے، اب جب اختیار دیا ہے تو پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پھر لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ فورس جو ہے وہ استعمال کر لیتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرتے رہو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کس نے دیا ہمیں؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور یہ سب مال کی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ ہی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرتے رہو جو ہم نے تمہیں جو ہے وہ رزق دیا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یعنی آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو، آج اللہ کے راستے میں مال و دولت لگا لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر تم خواہش کرو گے کہ میرے پاس سونا ہو چاندی ہو، میں یہ سب دے کے بس کسی طریقے سے جہنم سے بچ جاؤں، پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نہیں ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب آپ دیکھیں ہم نے تو پھر کیا سے کیا جو ہے نا وہ اپنے لیے راستے نکالے ہوئے ہیں کہ فلانا بھی سفارش کر دے گا، فلانا بھی سفارش کر دے گا، فلانا بھی سفارش کر دے گا، لیکن ایک سفارش حق ہے جو صحیح سفارش ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت الکرسی میں۔ ایک شفاعت باطلہ کا تصور ہے جو اکثر ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ شفاعت باطلہ ہی کا تصور ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ شفاعت باطلہ کا تصور کیا ہے؟ جو بس جی جس کو مرضی جو پکڑے گا، جس کو مرضی پکڑے گا جنت میں لے جائے گا، کہ ایک بندہ جہنم میں پڑا ہوگا تو دوسرا جنتی جو ہے وہ یا کوئی اللہ کا ولی ہوگا یا بزرگ ہوگا، وہ کیا آئے گا اور بولے گا جی اللہ میاں ان یہ جو 50 60 70 80 100 200 500 1000 لوگ ہیں، یہ ان سب کو نکالیں، ان کو میں نے ذرا جنت میں لے کے جانا ہے۔ تو گویا ایز ایزی شاید ہم نے کوئی سفارش بنا دی کہ بھائی یہ تو بڑا وہ آئیں گے اور ہمیں نکال کے جنت میں لے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی کس قدر کیٹیگوریکل نفی کی جا رہی ہے۔ لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے اس دن، ولا خلہ، کوئی دوستی نہیں ہے، ولا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں ہے۔ تو قانون تو یہ ہے، یعنی قرآن کریم میں 3 4 دفعہ اور بھی جو ہے وہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے بھی یہ بات کہی گئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں جو آیا تھا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ تو وہاں پر یہ باہر بنی اسرائیل کو یہ بات کہی گئی، گویا ہمیں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی شفاعت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے اس دن۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ اور یہاں جو کافر ہے یہ اپنے یعنی اصطلاحی معنوں میں آیا، لغوی معنوں میں نہیں آیا، بلکہ لغوی معنوں میں آیا، اصطلاحی میں نہیں آیا، کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کا حکم کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں۔ اور یہاں پر اس سے کیا مراد ہوگی کہ جو انفاق نہیں کر رہے، جو اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کر رہے، جو اللہ کے راستے میں مال نہیں لگاتے، تو یہ جو ہے وہ کافر ہے۔ والکافرون هم الظالمون، انفاق کا انکار کرنے والے ہی جو ہیں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں۔ تو دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے جو سب سے بڑا مرض لاحق ہو سکتا ہے نا، کسی بھی انسان کو کوئی سب سے بڑا مرض لاحق ہو سکتا ہے تو وہ نفاق کا مرض ہے۔ یہ کوئی بندے مومن ہے، ہمارے ذہن میں تو دنیاوی بیماریاں آتی ہیں کہ بڑی سے بڑی بیماری یہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی شخص کو جو سب سے بڑی بیماری حقیقی طور پر لگ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق کا بیج جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور نفاق جو ہے وہ پروان چڑھنے لگ جائے۔ تو یہ جو نفاق دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس نفاق کا علاج کیا ہے؟ تو اس نفاق کا علاج ہے انفاق۔ اگر دل سے نفاق نکالنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ تم اللہ کے راستے میں مال کتنا خرچ کر رہے ہو۔ جیسے جیسے تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اضافہ کرتے چلے جاؤ گے، ویسے ویسے تمہارے دل کے اندر سے نفاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کم کرتے چلے جائیں گے، یا تمہارے دل سے نفاق کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو نفاق کا علاج ہے انفاق۔ ہم اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرتے ہیں؟ اول تو کرتے ہی نہیں ہیں،
کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا سا، کوئی اللہ کے راستے میں کوئی وہ پھٹا پرانا نوٹ ہی جیب سے نکالتے ہیں، مسجد میں کہیں دینا پڑ جائے تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں بٹوئے میں جو سب سے پھٹا ہوا نوٹ جو کہیں بھی نہیں چلا مارکیٹ میں، اور اب اندازہ بھی ہے کہ یہ کہیں نہیں چلے گا، تو وہ نکال کر ہم مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم وہ چیز دے رہے ہیں جو ردی ہے، جو بیکار ہے، کہ جو اب کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں چلو بس یہ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے راستے میں بھی مال کا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں بھی بہترین مال کا خرچ کرنا، بہترین انفاق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو والکافرون هم الظالمون، تو جو انفاق نہیں کرتے یہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے یہ تو آیت الکرسی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توحید کا عظیم خزانہ ہے۔ توحید باری تعالیٰ کا ایک بہت بڑا، بہت عظیم خزانہ جو ہے وہ کہا گیا، اور اسی کے بارے میں کہا گیا ہے یا سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن کریم کی آیات کی سردار ہے، یعنی اتنی جو ہے وہ اس کی شان ہے۔ اور آپ سمجھیے کہ جیسے مکی قرآن کے اندر جو مقام سورہ اخلاص کا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو جو عظیم الشان مقام توحید باری تعالیٰ کے اعتبار سے مکی قرآن میں جو سورہ اخلاص کا ہے، بعین ہی مدنی قرآن میں وہ مقام آیت الکرسی کا ہے۔ تو یعنی اتنی عظیم آیت ہے یہ، جو ہے یہ بہت عظیم خزانہ ہے۔ اور بس اس کی ایک فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ ایک فضیلت سن کر ہی جو ہے وہ اگر ہم اس پر ہی عمل کرنے والے بن جائیں تو وہ ایک فضیلت ہی ہمارے لیے بہت کفایت کر جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اکثر تو ہمارا یہ معمول ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جیسے اسلام پھیرا تو بس اٹھ کے اگلی نماز شروع کر دی، یا دعا ہوئی تو اگلی نماز شروع کر دی۔ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد بیٹھتا ہے، وہاں پر ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اور ان میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کو موت آئے گی، ادھر موت آئی ادھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیں گے اس شخص کو جو ہر فرض نماز کے بعد ساری نمازوں کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد اس کو جو ہے وہ پڑھا کریں۔ پھر یہ جو آیت مبارکہ یہ ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کروائی ہوئی ہے۔ کچھ اذکار صبح کے ہیں، کچھ اذکار شام کے ہیں، اور صبح و شام کے اذکار جو ہے وہ ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں اللہ ماشاءاللہ کتنے لوگ کرتے ہیں، تو لیکن اس میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لکھیں اذکار الصبح، یا انگریزی میں لکھ لیں مارننگ اذکار، تو وہاں پر وہ راشد الفاسی کے نام سے آئیں گے اذکار، تقریباً 22 منٹ کے ہیں، اور 22 منٹ میں تقریباً تمام اذکار ہی جو ہے وہ کور کیے گئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو 22 منٹ اگر آپ وہ لگا لیں اور ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کریں پڑھیں، تو آپ تمام اذکار سے جو ہے وہ گزر جائیں گے، تو اس میں آیت الکرسی سے بھی آپ گزر جائیں گے۔ اسی طریقے سے شام کو اذکار المساء، مساء کہتے ہیں ایوننگ کو، تو اذکار المساء شام کے اذکار، یا اگر آپ کو عربی لکھنے میں اردو لکھنے میں مسئلہ ہو تو ایوننگ اذکار، شام کے اذکار، تو وہ بھی الفاسی کے آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے، تو وہ بھی تقریباً 22 منٹ کے ہیں، تو وہ بھی اگر آپ سنیں تو صبح و شام کے اذکار سارے کور ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ بڑے قیمتی خزانہ ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کے اذکار بتائے ہیں، جو شام کے اذکار بتائے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے وہ پڑھیں، صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ جو اکثر پریشانی ہوتی ہیں جادو جنات اور یہ چیزیں، تو ان سے یہ سب چیزوں سے یہ جو ہے وہ حفاظت کرنے والے پھر یہ سارے اذکار ہو جاتے ہیں۔ اور آخری آفر یہ کہ اگر آپ کو نہ ملے، آپ نے ڈھونڈ لیے ایوننگ اذکار، مارننگ اذکار، اذکار الصبح، اذکار المساء، اگر آپ کو نہ ملے تو پھر جس نمبر سے آپ کو لنک آتا ہے اسی نمبر پہ آپ میسج کر دیجیے گا، تو پھر انشاءاللہ اس سے آپ کو اذکار کا لنک بھی جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا۔ تو اس سے آگے پڑھ کے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت الکرسی اتنا عظیم خزانہ ہے
کہ یہ جو ہے یہ اس پر گھنٹوں کے اعتبار سے بات کی جا سکتی ہے۔ بہرحال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ لا الہ الا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ الحی، وہ زندہ ہے اور وہ خود جو ہے وہ زندہ ہے، یعنی ہم زندہ ہیں تو ہم کسی سبب کے ذریعے سے زندہ ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ زندہ رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود زندہ ہے، اس کو کسی دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے تمام چیزوں کو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ آتی ہے اسے اونگ، نہ آتی ہے اسے نیند، یعنی جو انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اونگ بھی آ جاتی ہے، نیند بھی آ جاتی ہے، اور نیند نہ لیں تو پھر ہمارا جو ہے وہ دماغ نہیں کام کرتا، تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کی بادشاہی اسی کی ہے، بادشاہ وہ ہے، مالک حقیقی وہ ہے، ہر چیز کی بادشاہی اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں، کس کی جو مجال ہے کہ جو اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ اب دیکھیں وہاں بھی تذکرہ آیا تھا ولا شفاع ولا شفاع ولا شفاع، 3 دفعہ یہ آیا کہ شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے، لیکن اب جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ آ رہا ہے کہ نہیں، کوئی شفاعت ہے بھی، وہ شفاعت ایک باطلہ کا تصور ہے، ایک شفاعت حق کا تصور ہے، تو شفاعت حق کا جو تصور ہے وہ یہاں آ رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے یہ سفارش ہوگی۔ ایک یہ تصور ہے کہ کوئی اللہ کے بندے آئیں گے اور وہ پکڑیں گے اور بولیں گے یا اللہ اس کو جو ہے نا میں جنت میں لے کے جا رہا ہوں، تو وہ بولے ہاں ٹھیک ہے جی آپ اس کو جنت میں لے جائیں کیونکہ آپ نے تو لے کے جانا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، اجازت لی جائے باقاعدہ کہ یا اللہ نہیں، اس کو جو ہے وہ میں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، پھر اگر وہاں سے منظوری ہو تب اس کو لے کے جا سکے گی، یعنی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے، فیصلہ انسان کا نہیں ہے۔ وہاں پر بھی فیصلہ انسان کا نہیں ہے کہ یا اللہ اس کو میں جہنم سے نکال کے جنت لے کے جا رہا ہوں، نہیں، وہاں بھی ایک درخواست چلو بندہ پیش کر دے گا کوئی، یا اللہ فلاں کی میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں، اس کو میں جو ہے وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درخواست کو قبول فرما لے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہاری درخواست منظور ہے، پھر جو ہے وہ اس کو نکال کے لے کے جا سکے گا، تو فیصلہ بندے کا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کے میں جنت میں لے کے جا رہا ہوں، نہیں، وہ تو صرف درخواست پیش کر سکے گا، درخواست پیش کر دے، ہاں اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ اس درخواست کو قبول فرما لے، ٹھیک ہے تو اس کو لے کے جایا جا سکے گا۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے۔ ایک جو ہے وہ دوسرا انداز سے بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے کہ فلاں شخص جو جہنم میں ہے اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا کہ اس جہنمی شخص کو جو جہنم کے اندر ہے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اب ایک طریقہ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہ بھائی اس بندے کو نکال کے جنت میں بھیج دو، تو ایک تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی کئی لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک آنر کرے گا کسی بندے کو اپنے کو، اور وہ اپنے کسی اللہ کے ولی کو، دوست کو کہے گا کہ جاؤ تم اس کی سفارش کرو، تو وہ جو ہے وہ سفارش کرے گا اس بندے کی، یعنی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کہے کہ اس کو معاف کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ سفارش کرے گا کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ تو فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا، لیکن اللہ نے ایک بندے کو درمیان میں آنر کرنا چاہا، عزت دینا چاہی کہ بھائی تمہاری سفارش بھی ہم قبول کریں گے، تو جاؤ تم اس کی سفارش کرو۔ تو لہٰذا جب وہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور وہ شخص جہنم سے نکل کر جنت کے اندر جائے گا۔ اب یہ شخص جو ہے یہ ظاہر بات ہے جنت میں ہمیشہ اس شخص کا مشکور رہے گا
کہ جس کی سفارش سے جو ہے وہ یہ جنت میں آیا ہے۔ تو یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے کہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو معاف کرنا چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو نہیں معاف کرنا چاہیں گے نہیں کریں گے۔ تو یہ شفاعت کا صحیح تصور ہے۔ اور شفاعت کا غلط تصور کیا ہے کہ وہاں لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنے ساتھ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کو اللہ کو بتا رہے ہوں گے، اللہ کو گویا انفارمیشن دے رہے ہوں گے کہ اللہ میں ان 150 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوں۔ تو گویا اللہ کو صرف ایک انفارمیشن دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو نہیں، اللہ کو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ہزاروں کی پرمیشن دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کی بھی پرمیشن نہ دے۔ تو یہ ہے صحیح حقیقت شفاعت حق کا تصور، کہ وہاں انفارمیشن نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، پرمیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم کیا ہے کہ کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ، پرسوں کیا ہونا ہے میرے ساتھ، سال بعد کیا ہونا ہے، 10 سال، فیوچر کیا ہے میرا۔ تو فیوچر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا جانتا ہے، پاسٹ بھی میرا جانتا ہے۔ میں خود اپنے پاسٹ کو بھول گیا ہوں۔ میری اب جتنی عمر ہے تو آپ کہیں کہ جی اتنے سال آپ کہاں گزرے ہیں، تو مجھے ذرا ہمیں بتائیں، تو شاید 10 منٹ سے زیادہ میں نہ بول سکوں کہ بھائی پاسٹ میں نے یہ کیا، حالانکہ ایک طویل عمر کا عرصہ جو ہے میں گزار کے یہاں بیٹھا ہوں۔ تو لہٰذا میں اپنے ماضی سے غافل ہوں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور میں فیوچر کو تو کچھ پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے۔ اللہ فیوچر بھی جانتا ہے، پاسٹ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ مخلوق کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی علم دیا، اللہ نے انسانوں کو بھی علم دیا، اللہ نے جنات کو بھی علم دیا، اللہ نے سب کو علم دیا۔ لیکن کل علم کس کے پاس ہے؟ کل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ نہیں کر سکتے کچھ بھی اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر۔ یہ جو کرسی ہے یہ استعارہ ہوتا ہے حکومت کا۔ اگر آپ نے کبھی خبروں میں بھی یہ سنا ہوگا کرسی کی جنگ ہے، تو وہ کرسی نہیں ہوتی کہ جس کی 4 ٹانگیں اور اس کے لیے کوئی بندے لڑ رہے ہوں۔ کرسی کی جنگ استعارہ ہوتی ہے کہ حکومت کی جنگ ہے۔ تو حکومت ہے، واسع کرسی السماوات، چھائی ہوئی ہے اس کی حکومت تمام آسمانوں پر اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی نگرانی۔ یعنی وہ جو ہے وہ دونوں کی نگرانی سے تھکتا نہیں، آسمان کی بھی وہ نگرانی کر رہا ہے، زمین کی بھی وہ نگرانی کر رہا ہے، اور دونوں کی نگرانی اسے بالکل ذرا برابر بھی تھکاوٹ جو ہے وہ اس میں مبتلا نہیں کرتی۔ ولا یعودہ حفظہما، نہیں تھکاتی اسے ان دونوں کی نگرانی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اب یہ 12 صفات جو ہے وہ آئی ہیں اس آیت الکرسی کے اندر۔ کون کون سی ہیں؟ دہرا لیتے ہیں۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلی بات یہ آئی تھی۔ دوسری، وہ بذات خود زندہ و جاوید ہے۔ تیسری، وہ دوسروں کو بھی زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ چوتھی، اس کی حیات اونگ یا نیند کے ذریعے کسی آرام کی محتاج نہیں۔ پانچویں، آسمان و زمین کی ہر شے کا وہی مالک و مختار ہے۔ چھٹی، اس کی بارگاہ میں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ ساتویں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سابقہ، موجودہ اور آئندہ ہونے والے اعمال سے بذات خود واقف ہے۔ کوئی کسی کی سفارش کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اعمال کے اندراج درست نہیں ہوا اور ناکردہ گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھ دی گئے ہیں، یا اس کی بعض نیکیوں کا اندراج نہیں ہوا۔ یہ بھی بات آ گئی۔ آٹھویں، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علم میں سے صرف اتنا حصہ پا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ نویں بات، اس کا اقتدار تمام آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ 10ویں بات، آسمانوں اور زمین کی حفاظت و نگرانی اسے تھکانے والی نہیں ہے۔ 11ویں بات، وہ انتہائی بلند و بالا ہے۔ اور 12ویں بات، وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ تو بڑی یہ شان والی آیت ہے آیت الکرسی۔ تو اس کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی وہ دوبارہ ذہن میں لے آئیے،
کہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت جو ہے وہ ہوگی۔ جیسے ہی موت آئے گی اس شخص کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور تاکہ ہم بھی اس حدیث کے مصداق بن سکیں، اور اس حدیث کے مصداق بنتے ہوئے ہم سب بھی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے جوڑے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اصل کامیابی وہی ہے کہ ہم جنت الفردوس میں داخل ہو گئے۔ یہ دنیا کی کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں ہیں، یہ دنیا کی ناکامیاں کوئی ناکامیاں نہیں ہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وہاں جنت میں پہنچ گئے تو ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، بہت عظیم کامیابی ہوگی کہ ہم جنت کے اندر پہنچیں۔ تو آج رکوع تو پورا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہم چلیں، ٹائم ہمارا کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تو ہم یہاں پر اکتفا کر رہے ہیں آیت نمبر 255 تک، آیت الکرسی تک۔ اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی خصوصاً دعا کیا کیجیے فلسطین کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر فتح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرمائے، ظالموں کے ظلم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ ان کو اپنی دعاؤں میں اکثر یاد کرتے رہا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔